السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. میں ہوں سحر غفور. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہیلتھ ٹیکنالوجیز میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی، کہ کیسے ٹیکنالوجی نے انفلوئنس کیا ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو، کون سے نئے ایسے ٹرینڈز ہیں، کون سے ایسے گیجٹس متعارف کروائے گئے ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نمرہ قریشی. شی از اے ہیلتھ ٹیک enthusiast اور شی از آلسو entrepreneur. ان سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ دیکھیے ایک پیکج. ہیلتھ ٹیکنالوجی وہ شعبہ ہے جو ٹیکنالوجی کے استعمال سے صحت کی تشخیص، علاج اور صحت کی نگرانی میں مدد فراہم کرتا ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اسپتال، کلینک، ڈاکٹرز اور پیشہ ورانہ کنسلٹنٹس تک رسائی آسان ہو گئی ہے. ہیلتھ ٹیکنالوجی کی بے شمار اقسام ہیں، جیسے روبوٹک ٹیکنالوجی، موبائل ہیلتھ ایپلیکیشنز، ہیلتھ مانیٹرنگ ٹیکنالوجی اور ریڈیشن مشینز. یہ جدید ٹیکنالوجی صحتی میدان میں ترقی اور تحسین کا باعث بن گئی ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب ہم ڈے ٹو ڈے اپنے آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں، اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر نمرہ، پہلے تو یہ بتائیے کہ ہیلتھ ٹیکنالوجیز کیا ہیں، اور جب کوئی بھی سنتا ہے ہیلتھ ٹیک کے بارے میں تو اس کو کیا پرسیو کرنا چاہیے؟ جو ہیلتھ کا کمبینیشن ہے ود دی آن گوئنگ ٹیکنالوجی، جو آہستہ تو نہیں، بہت تیزی سے آئی ہے، اس کو ہم کس طرح سے ہیلتھ میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. ہیلتھ ایز اے فیلڈ ان اٹ سیلف ہمیشہ سے ایک فارورڈ لوکنگ فیلڈ رہا ہے، جس میں ٹیکنالوجی ہمیشہ سے رہی ہے. آپ اس کو اسٹیتھوسکوپ سے دیکھ لیں ٹو دا ون دیٹ وی ہیو ناؤ، جس کے اندر اب بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے، کسی کا خیال رکھنا، ویدر اٹس ان ہاسپٹل اور ایٹ ہوم، آپ کہیں پہ بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو دیٹس بیسکلی ہیلتھ ٹیک. اوکے، ہیلتھ ٹیک سیکٹر میں کون سی ایسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں یا کون سے ایسے ٹرینڈز آئے ہیں اب تک؟ جو ٹرینڈز آتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ٹرینڈز آتے ہیں. ڈفرینٹ سیکٹرز اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں اپنی پرابلم کو. بیسکلی وہ سلوشن جو ہے اس کا وہ ٹیکنالوجی سے انیبلڈ ہوتا ہے. ابھی جو ہے ان ریسنٹ ٹرینڈز وی ہیو اے آئی, we have remote patient monitoring, that's something we do. Then there's AR, there's VR, there's metaverse. جس طرح ہم پروسیڈ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں، وہ ہیلتھ بھی اس کو ساتھ ساتھ اس طرح سے اڈیپٹ کر رہا ہے. اب جو زیادہ اسپیشلی ان ٹیکنالوجی جو زیادہ رجحان ہے وہ ہے کرونک کیئر مانیٹرنگ پہ. جو جیسے پاکستان میں بی پی، شوگر بہت کامن بیماریاں ہیں، اینڈ پاکستان دنیا کے ٹاپ ملکوں میں سے آتا ہے جس میں یہ شوگر کی بیماری بہت پائی جاتی ہے. تو اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کس طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے اوپر کیسے کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ اپنی رپورٹس بھی ڈاکٹر کے ساتھ کیسے شیئر کریں، اور ایون ان کیوریٹو جس کے اندر روبوٹک انیبلڈ سرجریز بھی ہیں. تو فرام دا اسٹارٹ، فرام ڈیزیز پکڑنے سے لے کے ڈیزیز کے کیور تک، اب ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ ود ٹیکنالوجی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر سیکٹر میں اپنا رول پلے کر رہی ہے اور بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے نیو ٹیکنالوجیز کو. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں اے آئی کی کیا کوپریشن ہے، کس طرح سے یہ انفلوئنس کر رہی ہے نیو ٹرینڈس کو؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسکلی کام کرتا ہے ڈیٹا سیٹس کے اوپر، اینڈ ہیلتھ بینگ ویری ڈیٹا ڈریون فیلڈ، جس کے اندر آپ کا باڈی ٹیمپریچر سے لے کے آپ کا ہارٹ ریٹ، آپ کا ریسپریٹری ریٹ، آپ کے بہت ڈھیر وائٹلس ہوتے ہیں، اینڈ دے آر آل ان نیومیریکل فارمس. ڈیٹا ڈزنٹ آلویز ہیو ٹو بی ان نیومیریکل فارمس، بٹ اس کے اوپر بہت ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہر وقت آ رہا ہوتا ہے، بیکاز ہارٹ از کنٹینیوسلی بیٹنگ، آپ کا بی پی کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہوتا ہے، آپ اٹھتے ہیں الگ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں الگ ہوتا ہے. تو یہ ان ڈیٹا سیٹس کے اوپر جب ہم اپنے الگوریدمس رن کرتے ہیں یا ہم پریڈکٹیو انالیسس کرتے ہیں، تو اس میں بیسکلی آپ اے آئی انٹیگریٹ کرتے ہیں ٹو اس میں آپ فور کاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ابھی ہیلتھ چل رہی ہے وہ آپ کو آگے کیا دے گی، اور آپ کے جو کرنٹ پیرامیٹرز ہیں، ڈفرینٹ پیرامیٹرز کمبائن کر کے بھی جو آپ کی ایک انالیٹیکل ایبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اے آئی ہیلپ کرتا ہے.
اے آئی کی تو بات ہو گئی, اس کے علاوہ کہ میٹاورس اور ورچوئل ریالٹی, آج کل جتنے بھی ٹیکنالوجی بیسڈ سیکٹرز ہیں وہ سب ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں یہ ٹیکنالوجیز کس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں؟ جو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ ایک گروتھ آ رہا ہے, اسپرٹ آ رہا ہے, دیٹس پاکستان اسٹل یٹ ٹو سی اٹ, بٹ ان ڈیولپڈ ورلڈ اسپیشلی جو میڈیکل کالجز ہیں, ڈینٹل کالجز ہیں, where they practice their surgeries اب ان میٹاورس یا پھر ایز اے گیم, تو وہ وی آر کے تھرو اپنی جو ایک سرجیکل اسکل ہے اس کو اس میں پریکٹس کرتے ہیں. ایناٹومیکلی جو باڈی ہے اس کی اتنی ویریشنس ان ٹرمز آف دیر از اے لاٹ آف اسٹرکچر اور لیئر ہے اس کے اندر, تو ان لیئرس کو سیپریٹلی اسٹڈی کرنا اب وہ بہت آسان ہو گیا. اب ہم بیسکلی ویژولائز کر سکتے ہیں اپنے سامنے پورا کا پورا انسان اس کے ڈفرینٹ لیئرز میں, اس کے ڈفرینٹ اسٹرکچرز میں. اور کیونکہ ہم لوگ تو ڈائسیکشن ہال میں ہم اوریجنل باڈیز کے اوپر کرتے تھے, انفیکٹ یہ ہیومن باڈی کو تو بہت زیادہ پریسیژن کی ضرورت ہوتی ہے. سو ان دیٹ سینس آپ اس کو بہت اچھے سے آپ مانیٹر بھی کر سکتے ہو, اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی سرجری پرفارم کر سکتے ہیں. اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ مطلب پریکٹس بہت ایزی ہو گئی ہے. واٹ اباؤٹ کہ ہمیں کوئی سرجن کی ضرورت ہے اینڈ ہی از سٹنگ فار اکراس ہر اب تو یہ بھی ہو گیا ہے. سو وین دیر یو نو the surgeon might not even be in the same country as you are. ایک تو ہوتا ہے کہ ہاسپٹل سیف نہیں ہے, وہ تو کنٹری بھی اب سیف نہیں ہے. So there are ways where they can perform the robotic surgeries where they do have the control. It is basically like video games جیسے آپ کھیل رہے ہو, with far more precision, obviously with far more monitoring, with far more seriousness. But there are ways now where technology with health has advanced so far کہ now you don't even need a physical person within your presence, اور وہ آپ کے اوپر پوری surgeries بھی perform ہو رہی ہیں. There is a term remote patient monitoring devices. Tell me about that. وہ کیا ہیں اور کیسے فنکشن کرتی ہیں؟ ریموٹ پیشنٹ مانیٹرنگ جو ہے وہ بیسکلی آپ کہیں پہ بھی ہوں, آپ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, یا پھر اگر آپ سے ڈاکٹر اوے بھی ہے, ایون ان دا ہاسپٹل دا ڈاکٹر کین اسٹل مانیٹر یو کہ آپ کی ہیلتھ کے پیرامیٹرس کس طرح سے کہاں پہ کیسے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم اسپیشلی پاکستان کے یہ کانٹیکسٹ میں دیکھیں, بیکاز دس سیم کانٹیکسٹ اپلائز ان دا ڈیولپڈ ورلڈ آلسو, لیکن ہمارے اور ان کے پرابلمس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. ہمارے جیسے فار فلنگ ایریاز ہیں ان کو ایک بی ایچ یو, کیونکہ ہمارا یہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے جہاں تک وہ جاتے ہیں, پھر وہ ہاسپٹل میں اس کے بعد پہنچتے ہیں. تو اتنی ہمارا گیپ ہے ہیلتھ کیئر کے اندر, ہیلتھ کیئر ڈلیوری کے اندر ڈاکٹر اور ان کی مطلب پیشنٹ کے بیچ میں. تو دیرز یہ جو ریموٹ پیشنٹ مانیٹرنگ ہے کہ وہ دور ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر ایک ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے چیک کر سکتا ہے کہ اگر آپ کی بی ایچ یو میں ایک چھوٹا سا یونٹ بھی لگا ہو کہ وہ پیشنٹ کس طرح سے اور اس کو کس طرح سے ریکمینڈ کر سکتا ہے, اس کو وہ اپنا کیسے خیال رکھ سکتا ہے. سو دس از اے ویری اسمال یوز کیس آف ریموٹ پیشنٹ مانیٹرنگ. اسی کو آپ تھوڑا انلارج کریں گے تو جو ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی, روزمرہ کی بیماریاں جس کے اندر بی پی ہے, شوگر ہے, آپ کی یہ بیسک بیماریاں, دل کی وہ ہے امراض ہیں, ان کو مانیٹر کرنے کے لیے, کیونکہ یہ آپ موسٹلی جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے آپ گھر پہ ہوتے ہیں, پھر آپ کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے, اور بالکل آپ کو ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہر کسی کے پاس نہ ڈاکٹر ہوتا ہے گھر پہ, نہ ہر کسی کے پاس نرس کی فیسلٹی ہوتی ہے. فرام دیٹ ہم لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں اپنی لائف میں کہ ہم لوگ جانا افورڈ نہیں کر سکتے بار بار ان کے پاس. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارا ہیلتھ کیئر جو سیٹ اپ ہے, I would say it's not bad, but it's very overburdened. آپ کے پاس جو ڈاکٹرس اور نرسز کا ریشو ایز اپوز ٹو the population you have, it's not justified. Nurses, this is statistically proven کہ our nurses are serving double the amount of patients that one nurse is supposed to serve per WHO standards. تو اتنے overburdened ہیں کہ اگر آپ جاتے بھی ہیں تو آپ کو ویٹ بہت کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ یہاں پہ تھوڑا ٹرینڈ بھی ایسے ہے کہ آپ جاتے اس وقت ہیں جب بس آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اب کچھ کر کے بچا لو. وی نیور نو کہ بارڈر لائن ہم لوگوں کے اندر کون سی ایسی ڈیزیز ہیں, ہم کن چیزوں سے لڑ رہے ہیں. تو آئی گیس کہ ہوپ فلی ٹیکنالوجی اس چیز کو ہم لوگوں تک پہنچانے میں ہیلپ کرتی ہے. آپ نے بتایا کہ یہ چیلنج ہے جو ٹیکنالوجی بہت حد تک
اوور کم کر رہی ہے. اپارٹ فرام دیٹ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز کو یوز کرنے میں کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ ہم نے اسپیشلی جب اسٹارٹ کیا تھا تو آئی تھنک ایک ڈاکٹرس کا اسپیشلی مائنڈ سیٹ, کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں, ٹو ورڈس ٹیکنالوجی از ناٹ ویری کنڈیوسو کہ اچھا نئی ٹیک آئی ہے تو اس کو ٹرائی کرنا ہے. آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا اب جو ایک چینج, اسپیشلی میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتے ہوئے بات کروں گی کہ ہم ڈیولپنگ ورلڈ میں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, تو اب جو آیا ہے وہ فٹنس واچز کے تھرو, وہ ایک فٹنس اور ویلنس کا جو ایک مائنڈ سیٹ آیا ہے, تو وہ فٹنس واچز کے تھرو اب تھوڑا بہت آنا شروع ہوا ہے. بٹ ٹو ایون اپلائی دیٹ ان ٹو ریگولر پریکٹس کہ اچھا ایز اے ڈاکٹر بھی آپ ان رپورٹس کو جج کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو, اور اس کے بیسس پہ آپ اپنے جو ڈائگنوسس ہے اس کو ساتھ کوریبریٹ کر سکتے ہو, وہ ابھی بھی آئی تھنک دیر از اے لیک ان دیٹ. اور وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کو ریلائبلی اس کو ہم اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے ابھی, اسپیشلی کمنگ فرام اے ڈیولپنگ ورلڈ. ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کام کرے گا, کبھی کام نہیں کرے گا. اگر ہم لوگ ڈیجیٹل اپریٹس بھی یوز کر رہے ہیں اپنا بی پی چیک کرنے کے لیے بھی, پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کو مینولی بھی چیک کرنا چاہیے. دیر از سم کائنڈ آف ڈسکرپنسیز ہو سکتی ہیں اس میں. واٹ ادر ویئریبل ڈیوائسز آر بینگ یوزڈ, اور کیا کیا چیزوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ابھی جو سب سے زیادہ دیٹس فوکسڈ آن واچز, جو سب سے زیادہ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے, تو وہ اب آپ جم سے لے کے ہاسپٹلس تک آپ اپنی ان ڈیوائسز پہ آ گئے. بٹ ادر دین دیٹ دیر بایو مارکر اسٹکرز آگے میں, آپ باڈی کے اوپر اسٹکر لگا دیتے ہوتے ہیں اور آپ اپنی ایپ کے اوپر پورا دن ان کی مانیٹرنگ آپ دیکھ سکتے ہوتے ہیں. پیچز آگے میں جس کے تھرو آپ پورا اوور آل مانیٹر کر سکتے ہیں. تو دا ورلڈز ڈیولپنگ ریئلی فاسٹ, اینڈ اب ہمارے پاس یہ چیزیں, تھرمومیٹر بیسک میں بات کروں گی کہ انیشلی آپ کو یا تو منہ کے اندر رکھنا ہے یا اپنے اس میں رکھنا ہے, آرم کے نیچے رکھنا ہے. اب آپ بس دور سے وہ کرتے ہو, اسکین کرتے ہو, دیٹ واز اے کائنڈ آف انکمفرٹیبل, لیکن وہ بھی آسان ہو گیا ہے. بٹ وی اسٹل آئی وڈ سے کہ اس کے اندر بھی ہم ریلائی نہیں اس پہ کمپلیٹلی کر رہے ہوتے. دین وی آلسو چیک دیٹ فرام دا مرکری تھرمومیٹر. دیر آر ٹو تھنگس ٹو اٹ. ایک تو ہمارا ٹرسٹ لیول جو ہے ود دا ٹریڈیشنل ڈیوائسز وہ بہت اسٹرانگ ہے کہ یہ چلتا آ رہا ہے اتنے عرصے سے, یہی ٹھیک ہوگا. ایک تو آپ کا ٹرسٹ فیکٹر ہو گیا, اور دوسرا ڈیجیٹل جتنی بھی ریڈنگز ہوتی ہیں ان کو ہمیں موسٹلی ایوریج آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اب وہ ہمارا ٹرینڈ اس سے بھی چینج ہو گیا ہے, گیون ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ آپ کو ایوریج آؤٹ ریڈنگس خود ہی دے دیتا ہے. تو آپ کی جتنی بھی ایکیومولیٹڈ ریڈنگس ہیں اس کو آپ ایوریج آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ آٹومیٹکلی خود ہی ہو رہی ہوتی ہیں ایٹ آل. آپ کا ٹائم بہت حد تک بچ جاتا ہے, اور ایکوریسی بھی آپ کو ملتی ہے انسٹنٹلی. بالکل. اور اسپیشلی یہ ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر جو لوڈ ہے, یو نو ون آف دا پیپل ہو آر مور apprehensive of using these, لیکن انہی کی سب سے زیادہ بچت ہوتی ہے ان ٹرمز آف ٹائم. نرسز کا اسپیشلی اور ڈاکٹرز کا جو رول رہا ہے وہ ہیلتھ کیئر پہ کیئر پروویژن کا رول ہے کہ انہوں نے جا کے پوچھنا ہے, پیشنٹ کو پوچھنا ہے, دیکھنا ہے ٹھیک ہے, فزیکلی ان کے ساتھ ایک وہ کمفرٹ کا, سمپتھی کا, ایمپتھی کا اسپیشلی ان کے ساتھ رول پلے کرنا ہے, یہ ہوتا ہے. اور وہ ٹائم اتنا کنزیوم ہو جاتا ہے مینول چارٹنگ میں کہ اب اسپیشلی ان سی سی یو کیئرز ہو گیا, آئی سی یو ہوتے ہیں, ان کے اندر کرٹیکل کیئر یونٹس کے اندر, بیکاز اٹس کنٹینیوسلی آپ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, بٹ اٹس آل مینول. پھر آپ مینول چارٹنگ کر رہے ہو, پھر آپ دیر از نو اینالیٹیکلی آپ کو کوئی اس کا وہ نہیں مل رہا ہوتا. تو اگر میں نے پیشنٹ کا دیکھنا ہے کہ وہ 10 دن سے آج تک اس کے اندر ریپڈلی کیا چینج آیا ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو فلپ تھرو پیجز ٹو سی وداؤٹ ہیونگ اے پراپر یو نو آٹومیٹڈ اینالیٹیکل کہ اچھا ٹھیک ہے ویئر اینڈ ہاؤ ڈڈ دا چارٹ گو. اینڈ ایون اف یو ہیو دیٹ, اس کے اوپر انسائٹس آنا, the automated insights, this is all through artificial intelligence as well, kyunki the machine learns very quickly کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ٹیمپریچر پہلے بہت رائز کر رہا تھا اب بہت ڈراپ کر گیا ہے تو اس کے کیا انسائٹس ہیں, اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے, ٹو سپورٹ دا ڈاکٹر اینڈ دا نرس. اور یہ اس کے علاوہ اس کے فیوچر اسپیکٹس کے بارے میں بھی بتا سکتی ہے. رائٹ. تو اسپیشلی دا ڈیوائس دیٹ وی ورک آن ود سی وائٹلس, وہ آپ کو فیوچر میں کہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کس طرح کی ہے, وہ کس کرائسس میں آپ جا سکتے ہیں ود ان نیکسٹ
6 to 7 hours. تو اگر آپ کا ہارٹ اٹیک بھی ہے تو اٹ گیوز یو اے پریڈکٹیو انالیسس کہ اب آپ ہائی رسک پہ ہیں. تو ہم وہ نہیں مطلب کہ یو نو اٹس ناٹ الٹیمیٹ کہ بس ہوگا ہی ہوگا, but it gives you now you're at a very high risk of getting a heart attack within next 6 to 7 hours. تو وہ جو 6 سے 7 گھنٹے جو انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب مجھے ہونے لگا اور میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے, وہ آپ کا ٹائم اٹس لائف سیونگ ہو جاتا ہے نا. اگر آپ مجھے ایز اے ڈاکٹر پتا ہے کہ میرے پاس 10 لوگ ہیں اور میں نے 10 کے 10 دیکھنے, لیکن اگر مجھے اس میں سے صرف یہی پتا چل جائے کہ ان 10 میں سے یہ 3 بہت کریٹیکل ہے, ان کو میں نے پہلے دیکھنا ہے, یس, اور یہ 2 لوگ ویٹ کر سکتے ہیں ابھی, ان کو میں گھر بھیج کے واپس بھی بلا سکتی ہوں, بٹ یہ نہیں کر سکتے. تو آپ بیٹر اس چیز کو, وہ ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں. آپ کی ایفیشنسی انکریز ہو جاتی ہے, آپ کی ایفیشنسی سے زیادہ لائف سیونگ ایک وہ ہو جاتا ہے کہ جو بندہ جو ڈیزرو کر رہا اینڈ یور سول پرپز از دیٹ, تو پھر وہ پورا ہو جاتا ہے. میں اسپیسیفکلی آپ کے اسٹارٹ اپ کے بارے میں پوچھوں گی کہ اسٹارٹ اپ جو ہے آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا, یہ کیا ہے, اور دا ڈیوائس یو کریٹڈ, ٹیل می اباؤٹ دیٹ. جو ڈیوائس ہے وہ ریموٹ پیشنٹ مانیٹرنگ کرتی ہے, بٹ وہ وداؤٹ ٹچنگ یور باڈی کرتی ہے. سو دس وازنٹ ہیپننگ اینی ویئر بفور. آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. اینڈ دس کیم ایز اے بریک تھرو, کیونکہ آپ کے جیسے ایپیلیپسی کے پیشنٹس ہوتے ہیں, آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کے بوڑھے پیشنٹس ہوتے ہیں, اسکن ڈیزیزز بہت ساری ایسی ہوتی ہیں. یس, تو اینڈ ایون ان کرونا, یس, پیپل ور اسکیپٹیکل کہ آپ ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. مطلب شروع میں کوئی ایسا ایپیڈیمک آ جائے تو یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دیٹ, تو اس کے لیے بھی یہ آپ کی سی وائٹلس بہت کام آ سکتی ہے. سو دس از ایکچولی شروع اسی طرح سے ہوا تھا کہ دا ڈاکٹر کوڈ بی اینی ویئر اینڈ ان کو الرٹ مل جائے کہ اچھا ٹھیک ہے میرا پیشنٹ آن دس بیڈ کتنا کریٹیکل ہے اور اس کے کیا مسئلہ آ رہا ہے, سو دا ہیلپ وہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے وہ پہنچ سکے, آپ کا ڈیلے نہ آئے اس کے اندر. اور کرتے کرتے اب ہم بیکاز وی ہیو لائک ہوم پروڈکٹ آلسو, اس کے اندر ہم ادھر تک آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کو گھر سے الرٹ آ جائے ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے میری فیملی ممبر کا آ جائے, مجھے اپنی ماں کا پتہ چل جائے, اپنے بابا کا پتہ چل جائے کہ اب مطلب کہ یو نو دے نیڈ ارجنٹ کیئر, اب ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. کیونکہ جنرلی عام معمول میں بھی جن کے گھر ڈاکٹرز وغیرہ نہیں ہوتے یا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا یہ کتنا سیریس, اس کو میں گھر پہ دوائی دے کے ٹھیک کروں یا میں اس کو لے کے جاؤں یا میں کال پہ کسی سے پوچھوں. اس کے علاوہ اگر ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم لوگ بس گھر پہ تو نہیں رہ سکتے, تو وہ ڈیوائس آپ کو بہت زیادہ کام آ سکتی ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں, آپ اپنے لوڈ ونس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ اپنا کام کر رہے ہو. تو روبوٹکس کے بارے میں بتائیں کہ روبوٹکس کا کیا عمل دخل ہے اس میں اور کس طرح سے ہمیں انفلوئنس کر رہا ہے. روبوٹکس جو میں نے پرسنلی ایک چیز بہت قریب سے دیکھی ہوئی ہے, it has a lot to do with surgery. So the precision of a robotic surgery compared to a human hand is much higher. تو ان ٹرمز آف دیٹ کہ ایک جو ہمارے بڑے کٹس ہوتے تھے بیسکلی, پہلے اگر پوری اسکن کھلتی تھی, پورے نیچے لیئرز کھلتے تھے, there's fat, there's muscle, وہ سارے اوپن ہو رہے تھے, کٹ بڑا لگ رہا تھا. تو اب ایستھیٹکلی پلیزنگ اس پہ چلے گئے. اوبیسلی اسکارز اور ہر کسی باڈی پہ نہیں پسند ہوتے, ایون یو نو when they're life saving surgeries also. تو اب وہ پریسیژن کو انکریز کرنے کے لیے تو روبوٹکس ہیز پلیڈ اے ویری ویری اسٹرانگ رول ان اٹ, ویئر اٹ از ultimately controlled by a human surgeon. They specialize in robotic surgery. There's a whole field in it. Okay. Hospitals کا یہ جو نئی سے نئی devices ہیں and the C vitals as well, یہ کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ آر دے یو نو ٹیکنگ اٹ ویری اوپن مائنڈیڈلی, اور اس کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ Response overall has been very positive, especially from hospitals, international hospitals, international جو لوگ باہر رہ رہے ہوتے ہیں, جن کے پیرنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں, even for people who are working, مطلب جو لانگ ورکنگ آورز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. تو overall ہمارا بہت پازیٹیو رسپانس رہا ہے in terms of adapting to this device. موبائل اپلیکیشنس کا یہ جو آیا دور, اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے یہ افیکٹو ہے, ہمیں کس طرح سے یہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بیسک اگر اینڈرائڈ بھی اب کسی کے پاس ہے تو اسٹیپ کاؤنٹ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. واٹ اٹ ڈز, بالکل اگر چھوٹی سطح پہ بھی دیکھیں تو ایک اویئرنیس آ جاتی ہے کہ ہاں میری فٹنس میرے لیے امپورٹنٹ ہے, اگر میرا یہ گول ہے تو چلو میں واک کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں یہ اچیو کرنے کے لیے. اوور آل ان دا لانگ ٹرم یہ آپ کی
हेल्थ पे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है. उसी तरह अगर आप एप्लीकेशंस देखें तो वो ये होगी हेल्थ मतलब फिटनेस की. अब एक डॉक्टर की बुकिंग करना, ऑनलाइन उनसे कंसल्टेशन लेना, अगेन ये भी इसके अंदर आ जाता है. आपने दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, ये भी इसका पार्ट आ जाता है. हाँ. तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं. अब सी वाइटल्स जो है वो एक ऐप की तरह भी इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी लॉन्च सून. उसमें भी है, उसके अंदर क्या है कि अगर मैं अपनी डेली जो दवाई लेनी है उसका रिमाइंडर भी आ रहा है. मुझे पता है कि अच्छा ठीक है, मुझे किसी ने आके बताना नहीं है कि टाइम हो गया तो दवाई ले लो. अब Yes. मेरा रिमाइंडर भी आ रहा है, मैं उस पर बता भी रही हूँ कौन सी दवाई है, कितनी mg है, क्या कब ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ, उसके क्या क्या इफेक्ट्स है वो भी आ रहे हैं मेरे पास. मेरी अपनी जो अगर मैं शुगर की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या मैं बीपी ले रही हूँ, अब तो वो ब्लूटूथ के थ्रू, या फिर इवन इफ यू डोंट हैव अ ब्लूटूथ आप मैनुअली भी उसके अंदर एंटर करेंगे तो वो आपको पूरा रिपोर्ट दे देती है. सी वाइटल्स की ऐप भी, या फिर इवन डिफरेंट ऐप्स दे डूइंग ग्रेट वर्क कि आपकी हेल्थ की क्या स्टेटस चल रहा है. तो आपको ओवरऑल एक आइडिया जरूर रहता है कि अच्छा ठीक है, अच्छे से बुरा जा रहा है, बुरे से अच्छा जा रहा है, एक सेम बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, सेम ही चल रहा है, इसके क्या क्या इंटरवेंशंस हैं जो. एंड आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स कि आप पेशेंट्स को कंसल्टेंट के साथ आप कनेक्ट करते हैं ये एप्स, और आपके लिए इजीली अप्रोचेबल आप हो जाते हैं आपके लिए वो कंसल्टेंट्स. इसके अलावा टेल मी अबाउट टेली मेडिसिन क्या है. डॉक्टर कहीं पे भी है और पेशेंट, इफ़ यू हैव बेसिक वर्किंग कैमरा और डिवाइस आपके पास वीडियो या ऑडियो आ सकती है तो आप एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन कर पा रहे हैं. तो दैट्स अ टेली कंसल्टेशन जो अब आप करते हैं. आई थिंक इट रेवोल्यूशनाइज्ड इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे. अगर आप इसको बिल्कुल एक छोटी सतह से देखेंगे, जहाँ पे आप एक रिमोट रूरल एरियाज जहाँ पे सेहत कहानी डिड ग्रेट वर्क इन दिस, उन्होंने रूरल क्लिनिक्स अपने बना दिए जहाँ पे आप छोटे क्लिनिक्स पे जाके कैमरा लगा होता है, उस पर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं. तो इवन बिगर वंस, जो लोग यहाँ पे बहुत यू नो हाई प्रोफाइल लोग भी होते हैं जिनको होता है मैंने बाहर से कंसल्टेशन करानी है, वो लोग वो भी करा लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. सो व्हाट डू यू सी कि हेल्थ टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर क्या है? चाहे हमें पसंद है या नहीं पसंद है, फ्रॉम यू नो the 80-year-old consultant to a new house officer to medical students, टेक्नोलॉजी तो आएगी आएगी. इट इज जस्ट ऑन अस कि हम इसको किस तरह से लेते हैं और इसका किस तरह से यूज करते हैं. आई सी इट एज अ वेरी ब्राइट अपॉर्चुनिटी एंड इट इज ट्रू कि डॉक्टर्स जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं will be replacing the doctors who don't use technology. Thank you so much Dr. Nimra for sharing your insight about health technologies और हमें educate करने के लिए new trends के बारे में और technological advancements के बारे में. जी नाज़रीन, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं, डे टू डे मॉनिटर कर सकते हैं अपनी हेल्थ को और वक्त से पहले प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं. सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कोई नए टॉपिक भी मुतारिफ करवा सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट संडे. अल्लाह हाफिज़.